جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف استعمال و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خوریزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق منہ شخافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدم کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عزت کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا ہے تو بے شک وہی عرضی خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت و الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا زوجہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی مونست و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہے سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ آخر کار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم، انسانی ضرورتیں ابھرنے لگی۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟
آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تعویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں کچھ اہم عبرتیں، نصیحتیں۔ یوں تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں ان گنت نصیحتوں اور مسئلوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے۔ پھر بھی کچھ اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ 1. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید ان گنت اور بے شمار ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی، چاہے وہ جتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں مرکب ہو، ان تمام بھیدوں کو جان جائے۔ اسی لیے اللہ کے فرشتے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی معمولی چیز کی اور بھی ہو جائے تو یہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر پہنچ سکتی ہیں، اور شرف و بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ خاک کی ایک مٹھی کو دیکھیے، اور پھر اللہ نے بنائے ہوئے زمین کے خلیفہ ہونے کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے نبوت و رسالت کے منصب پر نظر ڈالیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ انسان کو اگرچہ ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑپن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائشی اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہیں، اور بشر اور انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس بزرگی اور بڑے درجے کے ہوتے ہوئے ایسی بھول لگا دی، اور وہ ابلیس کے وسوسے میں آ گئے۔ حضرت حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن مزید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ النساء 4:1۔ یہ قرآنی نظم حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ مشہور ہے، اور بائبل میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کے جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی، جس کو عورت کہا جاتا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں بھی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور پارکھی علامہ قرطبی رحروں نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ اپما دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کے ترچھرے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کی ٹیڑھ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کے بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی۔ مختصر یہ کہ اوپر کی آیت کی تفسیر میں تحقیق کرنے والوں کی رائے اس دوسری تفسیر کی اور مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی پیدائش کے بارے میں یہ حقیقت بھی بتاتا کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ فرشتہ، قرآن پاک اور رسول علیہ السلام کی حدیثوں نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کو نہ فرشتوں کی تخلیقی حقیقت بتائی گئی ہے اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو مان لیں اور ان کو مستقل مخلوق جانیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں بھی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے
اور پارکھی علامہ قرطبی رہرے نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ اپما دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھڑےپن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کی ٹیڑھ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کے بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی۔ ابلیس یا شیطان، قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن ہی کی نسل سے ہے، اور ابلیس شیطان نے اللہ کے سامنے خود یہ مانا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ قابل اور حابل کی نظر، جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا۔ اسی لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کوریت کوریت کر گڑھا کھودا۔ قابیل اسے دیکھ کر چیتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہاں دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ سورہ مائدہ 5:32۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رکشہ سے ایک روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی
اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ عبرت کی جگہ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور اوپر لکھی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت نئے کام کا اقدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔